السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹو نائٹ ود موید پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، ڈاکٹر موید صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں اور جب تک وہ نہیں ہیں کچھ دنوں کے لیے ان کے پروگرام کے کرنے کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک تاریخ رکھتا ہے۔ 68 سالہ تاریخ میں پاکستانی قوم نے جو سب سے زیادہ الفاظ سنے ہیں وہ کمیشن یا کمیٹی کے ہیں۔ ہاں، کمیشن تو بہت بار لوگوں نے بنایا لیکن کمیشن سے آج تک بنا کچھ نہیں۔ اسی طرح کمیٹیاں بنی بھی بہت، کھلی نہیں، نکلی کسی کی نہیں۔ شاید ہمارے سیاستدان ان کمیٹیوں اور کمیشن سے بہت زیادہ واقف بھی ہیں، تاریخ سے واقف ہیں۔ 1954 کے اگر منیر کمیشن کی بات کریں یا 2013 کا دھاندلی کمیشن، جواب تو آئے لیکن نہایت مبہم، یعنی عوام کو کوئی خاطر خواہ پتہ نہیں چل سکا۔ اور آج بھی ہم ایک کمیٹی کا سامنا کر رہے ہیں جس کو پاناما لیکس کی انکوائری کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ٹی او آرز کمیٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 7 سیشنز ہو چکے ہیں، ڈیڈ لائن ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سر حاصل گفتگو نہیں ہوئی۔ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتا ہے یا تو صورتحال جوں کی توں ہے یا ڈیڈ لاک ہے۔ اتنی دیری کس بات پر ہو رہی ہے؟ اور سیریسنس کا پارلیمنٹریز کا عالم یہ ہے کہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کوئی زبان استعمال کی شعری مزاری کے لیے، صرف سوری ہی نہیں کر پا رہے۔ یعنی عوام اتنے سیریس ایشوز پہ ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ یہ ملک بہت سے چیلنجز کا سامنا کر کے بیٹھا ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب بھی لیں گے، لیکن موجودہ صورتحال پر، ملک کی اندرونی صورتحال پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسپیشلی پاناما لیکس اور جو پارلیمنٹ آج کل کر رہی ہے، جو پارلیمنٹ کے ممبران آج کل جو کچھ کر رہے ہیں، اس پہ ایک رپورٹ ہے۔ آئیے پہلے وہ آپ سے شیئر کر لیں۔ پاکستان کو درپیش بیرونی مسائل تو اپنی جگہ، لیکن ان دنوں ملک کی اندرونی سیاست بھی ایک بحران کا شکار نظر آتی ہے۔ پاناما لیکس پر تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام کے لیے ٹرمز آف ریفرنس پر تاحال ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیوں کے اس سلسلے میں اب تک 7 اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن ٹی او آرز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ میں ان کو یہ پروپوز کرنے جا رہا ہوں کہ اس کمیٹی میں مزید بیٹھنا بے سود ہے۔ پاناما معاملے پر تحریک انصاف کی طرف سے سخت رویہ تو تھا ہی، دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری کے حالیہ بیان سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پاناما لیکس تحقیقات کے لیے تحریک انصاف کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹی او آرز پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، احتساب وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے شروع ہونا چاہیے۔ دوسری طرف حکومتی کمیٹی ٹی او آرز میں سے وزیر اعظم کا نام نکلوانے سمیت دوسرے معاملات پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ٹی او آرز پر ابھی تک کوئی متفقہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ کہ ہمارے اپوزیشن دوستوں نے اب تک جو بھی تجاویز پیش کی ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے شروع ہو کے میاں محمد نواز شریف صاحب پہ ختم ہوتی ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت میں پاناما مسئلے پر ڈیڈ لاک تو تھا ہی، اب قومی اسمبلی میں جاری بجٹ سیشن کے دوران ایک اور نئے مسئلے نے جنم لے لیا ہے۔ بجٹ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران جب اپوزیشن کی طرف سے شور کیا گیا تو خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیری مزاری کے خلاف نامناسب ریمارکس دے دیے۔ رد عمل پر اپوزیشن نے سیشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ بات جب آگے بڑھ گئی تو خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی سے اس بات پر تحریری معافی مانگی اور قومی اسمبلی میں زبانی معافی بھی مانگی، تاہم شیری مزاری کا نام نہیں لیا۔ یہ اپالوجی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف اپنی جگہ بضد رہے اور ایسا نہ کیا۔ سیٹنگز میں میں نے نام لیا ہے، میں 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ شیری مزاری نے اس معاملے پر اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے۔ ٹی او آرز کی طرح یہ مسئلہ بھی جلد حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، یعنی 7 سیشن ہو گئے، سینڈوچز، پیٹیز اور چائے بھی پی لی گئی، لیکن پھر بھی کوئی حاصل نہیں ہوا۔ وزیر اعظم ادھر لندن میں روبہ صحت ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد وہ پاکستان بھی آ چکے ہوں گے۔ ہمارے گیسٹ جو ہیں نواب علی وسان، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ایم این اے ہیں، وہ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے۔ محسن شاہ نواز رانجھا مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میاں محمود رشید، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ گفتگو کا آغاز محمود رشید صاحب آپ سے ہی کرتے ہیں۔ محمود رشید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، پھر سڑکیں، وہی دھرنا، وہی جلسے، کیونکہ اتنے سینئر پارلیمنٹیرینز بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے جی کہ اس کی تو تمام تر ذمہ داری اگر اپوزیشن سڑکوں پہ آتی ہے تو یہ حکومت کی ہوگی۔ اس میں اتنا زیادہ فلیکسیبل رہی اپوزیشن جماعتیں کہ انہوں نے پارلیمان کے اندر آ کے یہ کہہ دیا کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، ٹی او آرز پہ اتفاق ہو جائے۔ حکومت نے یک طرفہ طور پہ جو فیصلے کیے پہلے شروع میں، آغاز میں، اور ان تمام فیصلوں کو ایک ایک کر کے انہوں نے واپس لیا۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں کمیشن سے لے کے اس کے بعد چیف جسٹس کو خط لکھنا اور اپنے ٹی او آرز دینا،
اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس پر بات نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں واپس ہوئیں، انہیں واپس لینی پڑیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر حکمران جماعت کا یہ خیال ہے یا ٹیری بینچوں کے اور ان کا جو حکومتی اتحاد کے جو نمائندے ہیں ان کا اگر یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نکال دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی اپوزیشن کو یہ چیز اور یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس پہ جب پرائم منسٹر خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں، اپنی ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور جب اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ صاف ہیں اور ان کا دامن صاف ہے اور وہ کسی ٹیکس چوری میں، کسی منی لانڈرنگ میں، کسی اس طرح کی چیز میں ملوث نہیں ہے، تو پھر بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہیں کھلے دل کے ساتھ جو انہوں نے آفر کیا تھا پوری قوم کو، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، انہیں یہ پیش کر دینا چاہیے۔ اور جبکہ اب وزیر اعظم نے خود بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کنسنسس پیدا کرنا یہ حکومت کے فائدے میں ہے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اگر حکومت نے اس موقع کے اوپر فلیکسیبلٹی نہ دکھائی تو دیوار پہ لکھا، یہ پڑھا جا رہا ہے، پوری قوم پڑھ رہی ہے کہ عید الفطر کے بعد یہاں پر ایک زوردار قسم کی تحریک اٹھے گی، کرپشن، احتساب، لوٹ مار کی دولت کی واپسی کے نعرے، دعوے، خود مسلم لیگ کے جو جی بالکل، محسن نے بھی جوائن کر لیا کہ میرے خیال ہے محسن یا تو 68 سال کی تاریخ سے آپ بھی واقف ہیں اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ 1-2 سال سے جو تحریکیں چلائیں اور جو جگہ جگہ جلسے کیے، پھر 100 دن سے زائد کا دھرنا بھی دیا گیا، آپ مکمل طور پر تیار ہیں یا کوئی اصل وجہ بتائیں لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کھینچا جا رہا ہے اس معاملے کو اتنا؟ دیکھیے جہاں تک سلمان اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام پاناما پیپرز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ڈالا جائے، تو دیکھیں ہم کوئی کنسیشن ان سے نہیں مانگ رہے۔ اپوزیشن نے ان سے جب بھی ہماری بات ہوئی، ہم نے اپوزیشن سے ایک بڑی واضح بات کی کہ ہمیں کوئی کنسیشن نہیں چاہیے، آپ جو مرضی قانون بنا لیں، آپ جو مرضی فورم لے آئیں، آپ جو مرضی انسٹرومنٹ بنا لیں، یعنی کہ جو بھی ایکٹ لے آئیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ بات اصول کی کرتے ہیں، اگر بات پاناما پیپرز کی کرتے ہیں تو پاناما پیپرز میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے تو پھر آپ وزیر اعظم کا نام جو ڈالنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کرنا یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ صرف وزیر اعظم کا نام ڈال کے وزیر اعظم کا ہی احتساب کرنا ہے اور اس کے بعد فل سٹاپ ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کیونکہ دھرنے کے دنوں میں 126 دن انہوں نے کیا کیا تھا، 126 دن انہوں نے یہی کیا کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں۔ محسن وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، حسن حسین اور مریم کے والد کا نام تو ہے۔ دیکھیں حسن حسین اور مریم کے والد کا نام نہیں ہے، میں لیٹ می کریکٹ یو اگین، حسن حسین کا نام ہے لیکن ان کے والد کا نام نہیں ہے، کہ جو کمپنیز آف شور اون کرتے ہیں وہ حسن اور حسین کے نام پر ہیں۔ اگر آپ بینیفیشریز کے قانون کے اوپر جاتے ہیں تو میں آپ کو ایک یہ بات واضح کر دوں کہ بینیفیشریز تو پھر بلاول بھٹو بھی بینیفیشری بنتے ہیں کیونکہ ان کی ماں ان کی والدہ کا بھی نام ہے اس کے بیچ میں۔ تبھی تو خواجہ سعد رفیع و اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا احتساب ہونا ہے تو گزشتہ تمام وزیر اعظم اور تمام صدور کا بھی ہو۔ دیکھیں یعنی نظر رکھتے ہیں آپ لوگ یہ بات بھی؟ سلمان بھائی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے پاکستان کو صحیح رستے پہ لے کے جانا ہے تو پھر ایک دفعہ سب کا احتساب کروائیں، ایسا احتساب نہ کروائیں کہ جو صرف وزیر اعظم کی حد تک ہو، مسلم لیگ نون کی حد تک ہو، اور ہم جس طرح 126 دن دھرنوں کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا اور ہم پھر اس میں سے مبرہ ہو کے باہر نکل آئے صاف ستھرے ہو کے اور الزامات ثابت نہیں ہوئے، تو پھر یہی نہ ہو کہ قوم کے اتنا وقت ضائع ہو لیکن اس پوری ایکسرسائز میں سے کوئی چیز کارآمد تو سامنے آئے نا۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا قانون بناؤ جس میں تمام سابق صدور بھی ہوں، تمام سابق وزرائے اعظم بھی ہوں، تمام آف شور کمپنیز والے بھی ہوں، تمام رائٹ آفس والے بھی ہوں، تمام کک بیکس اور کمیشن والے بھی ہوں۔ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، آغاز وزیر اعظم سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آغاز کسی نہ کسی سے تو کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ محسن آپ ساتھ ہی رہیے گا، آپ کا ایک بہت بڑا سہارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے نواب علی وسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نواب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس بار کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی یو ٹرن لے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے دبئی میں بہت زبردست قسم کا سٹینڈ لے لیا گیا خورشید شاہ کو بلا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یو ٹرن نہیں لے سکتی، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط ہیں اور ہم آگے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پاناما لیک جو ایشو ہے یہ ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہم نے تو دیکھیں ٹی او آر جو بنی ہے تو اس میں تو 14 نکات ہماری پارٹی یا جو اپوزیشن پارٹیاں انہوں نے دے دی ہیں،
تو یہ ان کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ انصاف نہیں ہونا نون لیگ کی حکومت سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سچویشن بن رہی ہے یہ ان کے لیے خراب ہے. جتنا ڈیلے کریں گے اپنے آپ میں یہ پھندا خود ڈال رہے ہیں. ہماری سپورٹ جمہوریت کو ہے اور جمہوریت کو رہے گی, اور کوئی اور قوت آئے گی ظاہر یہ پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہوگی. اور وسان صاحب بالکل جمہوریت کو آپ کی سپورٹ ہے, وہ پیرامیٹرز تو ڈیفائن کر دیں, کیونکہ جب یہ کمیٹی ہی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی, 7 سیشن بھی ان کے ہو چکے, پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کر رہی ہے, اس کے بعد وہ جوڈیشری سے رجوع کرتی ہے, نہیں ہوتا تو پھر سڑکوں پر آ جاتی ہے. اسی طرح آپ بھی بتائیے گا جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ آپ کیسے سٹینڈ لیں گے؟ آج عوام یہ جاننا چاہتی ہے, کیٹاگوریکلی یہ بتائیے گا کیا کریں گے, نیکسٹ سٹیپ کیا ہے آپ کا اگر نہ مانا جائے تو؟ نہیں سلمان حیدر صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہم نے تو شروع سے ہی کہا کہ جتنا یہ پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹ کمیٹیاں بنیں گی ان کے لیے اچھا ہے. پارلیمنٹ کمیٹی جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کس طریقے سے ان کو نواز شریف صاحب, ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام ہے یا ان کے بیٹوں کا نام ہے یا کسی اور کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ احتساب اوپر سے نیچے تک ہونا چاہیے, نواز شریف کا بھی ہو اور آگے جو بھی ہیں سب کا ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ان کا دیکھیں نا بچپنا, تو دیکھیں جو قومی اسمبلی کا اتنا بڑا بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے, خواجہ آصف یہ باتیں کر رہا ہے کہ کسی عورت کو کہیں ٹریکٹر ٹرالی. یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں, اس طریقے سے بجٹ پاس ہوتی ہے, اس طریقے سے یہ گورنمنٹ کو جتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے اتنا ان کے لیے اچھا ہے. یہ اگر اپوزیشن کا رول یہ گورنمنٹ ادا کرے گی تو میرے خیال میں پھر اپوزیشن تو یہ خود ہی کرے, یہ اس لیے ان کے لیے اچھا نہیں ہے. محسن شاہنواز جو ہمارے بھائی ہیں, یہ ان کو بھائی کو میں کیا کہہ سکتا ہوں, کوئی اور ہوتا تو اس کو یہ بتا دیتا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, ہماری یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نواب علی صاحب, یہ بھائی بھائی والا سین اب چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ پاناما لیکس کے معاملے پہ آپ سٹینڈ لے لیں گے؟ آپ کھڑے ہیں. محسن ہمارا بھائی ہے, باقی ہمارا اور کوئی کسی قسم کا ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم نے ٹونکے کے ڈونک پہ جو ہے نا, ہم نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے دنیا دیکھے گی. پی ٹی آئی نے کیا, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہے جب ہم ان کے ساتھ ہیں, کٹے مل کے ہمارا جو رول ہوگا یہی ہوگا کہ اپوزیشن. جی اس باری دنیا دیکھے گی, بڑا زبردست لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. جی محمود رشید صاحب, نواب علی بسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس باری وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے کہ دنیا دیکھے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے ہم بالکل ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مستقبل میں سڑکوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے آ سکیں گے؟ دیکھیے جی, بہتر تو یہی ہوگا کہ اپوزیشن جوائنٹلی جو بھی فیصلہ کرے, اور اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے لیے ایک بڑی ایک آسانی تھی کہ اپوزیشن آپس میں متحد نہیں تھی, متفق نہیں تھی, مختلف ایشوز کے اوپر آپس میں اختلافات تھے. یہ ایک ایسا نیشنل ایشو آیا کہ جس کے اوپر آلموسٹ تمام پارلیمان کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ان کا یکساں موقف ہے. اور اب تک میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا, خاص طور پر اعتزاز احسن اور خورشید شاہ, کہ انہوں نے بڑا بریولی اور بڑا سینسیبلی اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا. اور پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی جماعتوں کے لوگ بھی جو ہے نا, وہ بہت ہی ایک منجھے ہوئے طریقے کے ساتھ انہوں نے پہلے ٹی یو آرز کو ترتیب دیا, وہ ٹی یو آرز حکومت کو بھیجے, اور اب بھی وہ ہم دیکھیں, ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ لازمی جانا ہے. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں, ٹیبل پہ اس لیے نہیں بیٹھے, ہم ٹیبل پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ہم تمام حجت کریں. یعنی سولو فلائٹ کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کا؟ بالکل بھی ہمارا سولو فلائٹ کا پلان نہیں ہے ابھی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مورل جو پوزیشن ہے, لیگل پوزیشن جو ہے, وہ انتہائی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ بہت سی ڈیفینسو وکٹ پہ ہیں اور انہیں فوری طور پر اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی چاہیے. اگر یہ محسن شاہنواز کہہ رہے تھے کہ جی صرف نواز شریف کا ہونا ہے, باقیوں کو بھی سب کا ہونا ہے. آپ ٹی یو آرز کو پڑھیں تو صحیح. سب سے پہلے پرائم منسٹر کی فیملی ہے, اس کے 60 ڈیز کے بعد ان تمام لوگوں کا جن کا پاناما لیکس کے اندر نام ہے, ان کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہے, وہ کوئی سیاستدان ہے, وہ کوئی بیوروکریٹ ہے, وہ کوئی جرنیل ہے, وہ کوئی جج ہے, ان سب کا جو ہے نا وہ وہاں پر انویسٹیگیشن ہونا ہے. جی محسن, میں اسی پہ آپ کا جواب چاہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ نہیں بالکل آپ کا جواب چاہیے.
اس موقع پر کیا کہنا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وزراء اعظم سابق تمام صدور کا احتساب ہونا چاہیے، جبکہ کیٹیگوریکلی آصف علی زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے احتساب کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ سے ہوگا، تو شروعات تو کہیں نہ کہیں سے کرنی ہے نا؟ اچھا، میں آپ کو سلمان صاحب ایک اور بات بتا دوں جو بڑی مزدار بات کی ہے میاں محمود صاحب نے، کہ فیملی، اب اگر آپ پاکستان کے جتنے بھی قانون ہیں، لاز آف دا لینڈ نکال کے دیکھ لیں تو فیملی کی جو ڈیفینیشن ہے، روپا ہے ریپرزنٹیشن آف پیپل جو ایکٹ ہے، اس کے بیچ میں بھی آپ دیکھ لیں، روپا کے بیچ میں بھی جو فیملی کی ڈیفینیشن ہے وہ اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اس کی اسپاؤس ہے۔ انہوں نے کیا فیملی میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فیملی میں دادا، نانا، پردادا اور مطلب آگے سے پوتے پوتیاں اس طرح کی بھی لوگ ڈالیں، مطلب کوشش وہی کی جا رہی ہے، سوچ وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قابو کرنا ہے۔ اب خدا کا واسطہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو قابو کرنے کا خوف آپ کو کیوں ہے یار محسن؟ تو نہیں، فیملی اگر فیملی کو آپ نے ڈالنا ہے تو آپ جو قانون کہتا ہے فیملی میں بچے آ جاتے ہیں، فیملی میں دادا، فیملی میں پردادا، فیملی میں دادے کے بھائی، آپ فیملی میں دادے کے بھائی، نیوز پارٹی کی بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، ان کی فیملی کی ڈیفینیشن اگر اس طرح میں عمران خان صاحب کے والد کو ڈال لوں جو 330 کرپٹ لوگوں کے بیچ میں نوکری سے نکالے گئے تھے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، فارغ ہوتے ہیں۔ میں تو عمران خان کے اگر آپ کہیں جی میرے مطلب بزرگ اور کوئی دادا جن کا ٹونی بلیئر کے والد نے آف شور کمپنی بنائی، تو آپ ٹونی بلیئر کے والد کی آف شور کمپنی کی وجہ سے تو ٹونی بلیئر کو نہیں نکالا نا۔ اب یہ فیملی کی کیا ڈیفینیشن دے رہے ہیں؟ یہ فیملی کی ڈیفینیشن یہ آئیں بائیں شائیں کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا۔ یہ دیکھیں نا میاں محمود صاحب کے لیے تیار ہو جائیں یا پوری قوم سڑکوں پہ ہوگی، انہیں فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، فیملی کی ڈیفینیشن، دادا، نانا، پوتا، اللہ کے بندو، سب سے زیادہ آپ نے حکمرانی کی ہے ملک کے اندر، اور اربوں خربوں پر آپ نے لوٹے ہوئے۔ خود پرائم منسٹر جو ہے وہ اعتراف کر چکے ہیں، ان کی ساری فیملی جو ہے وہ اعتراف کر چکی ہے، تمام بچے اعتراف کر چکے ہیں، بیگم صاحب اعتراف کر چکی ہیں، مریم اعتراف کر چکی ہیں۔ اس اعتراف کے بعد اور پرائم منسٹر کی آفر کرنے کے بعد ایک سیکنڈ محمود رشید صاحب، محسن تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دیں، محسن پلیز مجھے صرف محسن یہ بتا دیں کہ جب ایسے میں وزیر اعظم قوم کے سامنے آ کے کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو لیٹ سٹارٹ۔ اعتراض کس چیز کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا؟ اگر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ میں ان کو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ وزیر اعظم صاحب کی آپ فیملی کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ محمود صاحب کو یہ تو پتا ہے کہ اس کے بیچ میں کیا ہے، کہ محمود صاحب نے اگر فیملی کی ڈیفینیشن پڑھی ہو تو ان کو بھی پتہ لگے گا کہ آپ کے والد کے والد اور بھائی اور مامی آپ پہ ہنسی آ رہی ہے محسن، آپ ان ڈیفینیشنوں میں پھنسے ہوئے، اور دوسری بات یہ آ رہی ہے، قوم دیکھنا چاہتی ہے جو رقم لوٹی ہوئی باہر کیسے گئی ہے، وہ 15 14 13 سال کے بچے ان کے نام اربوں پہ کیسے چلے گئے آف شور کمپنی کے اندر؟ میں ایک چیز کا قائل ہوں، میں تو سلمان صاحب یا تو ان کو بلا لیں یا مجھے بول لیں، تو رولا ہی ڈالتے رہتے ہیں، سنتے تو ہیں۔ میری اب میں بات کروں کہ اگر ٹو دا پوائنٹ بول رہا نا، آپ چپ کریں گے تو میں بولوں گا، اب بولتے نہیں دیتے نہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر احتساب کرنا ہے تو چاروں کا اکٹھا شروع کرو، زرداری کا، پرائم منسٹر کا، عمران خان کا، تینوں کا اکٹھا کرو۔ ہم نے پہلے 356 اپنی کریکٹر اسیسینیشن کرائی ہے، ہم اس میں سے بالکل صاف ہو کے نکلے۔ اب اگر آپ ہماری کریکٹر اسیسینیشن شروع کرنا دیتے ہیں پھر صرف پرائم منسٹر کو بیچ میں ڈال کے ہم اور جو کمیٹی ہے وہ پاناما پیپرز کے اوپر ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہے، کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کی مکمل صحتیابی کا، اس کے بعد وطن واپسی کا، یا کوئی اور لال جھنڈی یا گرین جھنڈی کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹیو آرز کمیٹی کے ساتھ اجلاس ہو چکے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے جوں کا توں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور آنے والے وقت میں بھی شاید نہ نکلے۔ ایسے میں شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن جماعتوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آنے والے اجلاس میں شرکت ہی نہ کریں۔ کیا ہماری سیاست کس نہج پہ جانے جا رہی ہے؟ نواب علی وسان صاحب آپ سے سب سے پہلے بات کر لیں، کیا 90 کی دہائی واپس آ رہی ہے؟ اور دوسری بات، کیا آپ کو اس بار آصف علی زرداری واقعی سیریسلی احتساب چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
आसफ अली जरदारी साहब बिल्कुल एहतसाब चाहते हैं। पहले ऊपर से वज़ीर आज़म का होना चाहिए, उनकी फैमिली का होना चाहिए, नीचे सबका होना चाहिए। जैसे भाई ने अभी कहा कि जो चार उसका नाम मैंने नहीं सुना, किस किस के नाम बताए, हम तो चाहते हैं सबका एहतसाब होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, जो जो ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। अगर चीफ का होगा तो नीचे भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो TORs बनी है या कमेटी में जो मीटिंगें हुई हैं, उनका रिजल्ट अभी तक 0% है। पता नहीं क्यों है 0% ये कुछ अच्छा, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? नून लीग के ऐसे हैं। नवाब हसन साहब, आपको नहीं पता ये क्यों लेट हो रहा है? मुझे पता है ये सिर्फ टाइम गेन की बात हो रही है, टाइम टैक्सेस की बात हो रही है। किस लिए टाइम गेन किया जा रहा है? डिले पता, बस ये चाहते हैं कि ये बीमारी का भी बहाना था, आगे भी और बहाने आएंगे, मसले आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और यही है। तो देखें, अभी मेरे ख्याल में अभी ये रमजान के बाद तो हम वेट करेंगे। रमजान के बाद आप खुद देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PTI या जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो चलना चाहती हैं, आपको साफ साफ नजर आएगा, रोल नजर आएगा, क्या करती हैं, क्या होगा। हमारा फैसला हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आसफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने फ्री हैंड दे दिया है, और अपोजिशन जो पार्टियां हैं इकट्ठे मिलके सारा सिलसिला होगा। अच्छा नवाब साहब, एक कोई आंसर चाहिए। नवाब साहब, एक कोई आंसर चाहिए। जमहूरियत कहां से डिरेल होगी, यानी जिसकी बिना पर आप फिर साथ नहीं देंगे अपोजिशन पार्टीज का? आपको वो कौन सी लाइन, कौन सी ड्रॉ किया आपने इस बार? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत तब डिरेल होती है कोई और कुव्वत ना आ जाए। हम चाहते हैं कि और कुव्वत को हम मौका नहीं दें, और आपस में जो सियासतदान है कम से कम थोड़ा सा सुधर जाएं, थोड़ा सा समझें। और जैसे देखें ना, हर जमात में, जुडिशरी में भी देखें, ब्यूरोक्रेट में भी देखें, मुख्तलिफ पार्टियों में भी देखें, एक को होता है। हमारे पार्टी में हमारे लोग जो जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियां हैं या हुकूमत है, हर एक अपने इक़्तिदार के चक्करों में आ जाता है, पर अभी ऐसा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दें, और नवाज शरीफ को डट के कहेंगे भाई तुम जो कमेटी बनी है उनके सामने जो भी अच्छा मोहसिन, आपके पास आने से पहले मैं महमूद रशीद साहब के पास जाऊंगा जरा। महमूद रशीद साहब, आपको लग रहा है इस बार तो बड़ी दोस्तियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि कोई तीसरी कुव्वत आना चाहती है? यानी आपने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसे में जरदारी साहब की स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है। देखिए, बात यह है जी कि हम तो प्रिंसिपली जो हमारा मौक़िफ़ शुरू से रहा है, और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमारा था कि करप्शन से पाकिस्तान जो है वो हो, और एहतसाब के लिए हमने कहा था जो लूटी हुई दौलत है बैरून मुल्क उसको वापस लाया जाए। अब अगर ये मौका आ गया है, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो उसमें कतई तौर पर संजीदा नहीं थी, और जो एहतसाब के अदारे यहाँ पर कायम भी हैं वो भी बराए नाम उनकी कार्रवाइयाँ हैं। कोई आज तक उन्होंने काबिल ज़िक्र ये करप्शन के ख़ात्मे के लिए और एहतसाब के लिए कोई बड़ा कदम जो है ना वो नहीं उठाया, जिससे करप्शन का नसूर जो है ना वो ख़त्म हो सके या कम हो सके। अब अगर पनामा के ज़रिए एक बात आ गई है, तो हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है। ये एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर पूरी कौम जवाब चाहती है कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई के अरबों डॉलर और पाउंड जो बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, और जो यहाँ से करप्शन के अरबों रुपया हर महीने हर साल यहाँ से जा रहे हैं बाहर, उसको रोका जाए, उनको बेनकाब किया जाए जिन लोगों के नाम अब सामने आए हैं, और जो भी मुलजम बने, मुजरम बने, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और उसके साथ कड़ा जो है ना उसका एहतसाब किया जाए। अब इस मसले पे हमें नहीं है, ये हमने तो नहीं खड़ा किया, पाकिस्तान के अंदर PTI ने या पीपल्स पार्टी ने तो ये कह दिया कि नवाज शरीफ के बच्चों की ये कंपनियां हैं, इतने अरब गया है, ये सारा कुछ। ये अगर पनामा की वजह से सामने आ गई है एक बात, और इस पे ये कौम के दिल की आवाज है, कौम कोई दूसरा बहाना एक्सक्यूज सुनने को तैयार नहीं। मोहसिन रांझा साहब ने अभी कहा है कि सबका इकट्ठा करें जी, मैं मोहसिन रांझा साहब की साफर को कबूल करता हूं। इमरान खान सबसे पहले ये कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ का करें और साथ ही मेरा भी करें एट ए टाइम। अब अगर ये जरदारी साहब को भी शामिल करना चाहते हैं, उनको भी शामिल कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझे तो एक ही TOR लग रही है मोहसिन, मुझे तो एक ही TOR लग रही है। ये बात नहीं कर रही, मुझे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सिर्फ एक ही रेफरेंस नजर आ रहा है।
بالکل آپ سلمان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. یہ جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں یہ بالکل اس کے الٹا ان کی ٹی او آر میں بات ہو رہی ہے. وہ صرف اور صرف بات کریں پرائم منسٹر کا نام ڈالیں اور پرائم منسٹر کا احتساب کریں. ہم ان کو یہ بات کر رہے ہیں, 4 چیزیں ہم نے ان کو یہ کہی ہیں. ہم نے کہا کہ ایک تو پاناما پیپرز کو ڈالیں, ایک ڈیفالٹ کو ڈالیں ولفل کو, اور جنہوں نے رائٹ آفس کرائے ہیں کمیشن کک بیکس کو ڈالیں, اور باقی جو آف شور کمپنیز ہیں جو پاناما نہیں آئیں ان کو بھی ڈالیں, اور اینی ادر میٹر جہاں پہ کرپشن ہو, کیونکہ پاکستان کی بہتری اس میں. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کرپشن کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جھوٹ جو تحریک انصاف بولتی ہے وہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ابھی ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے اوپر ان کے اپنے ایم این ایز نے کرپشن کے الزام لگائے ہیں, اور یہ اپنا گھر کا جو گند ہے وہ ان سے صاف نہیں ہوتا, اور یہ باہر جو ہے گندگی صاف کرنے کا مشن انہوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے نا. سلمان صاحب مجھے انٹرپٹ تو نہ کرنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ اخلاقی جرات تو ہونی چاہیے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کا الزام لگا ہے, آپ کے اپنے ایم این ایز نے لگایا ہے, آپ جا کے اس وزیر اعلیٰ کو تو فارغ کریں اگر آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. آپ کے اپنے وزراء کے اوپر کرپشن کا الزام لگا ہے, آپ کے وہ جنرل صاحب جو احتساب بیورو والے چیئرمین تھے انہوں نے آپ کے وزراء کو کرپشن میں انوالو کیا ہے, آپ نے ان وزراء کو نہیں ہٹایا. تو آپ اس کے بعد دوہرے سٹینڈرز بنا کے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور سیاست چمکانے کی خاطر آپ یہ ٹی او آرز والا معاملہ اس کو گھسیٹی جا رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. پہلے آپ کرپشن اپنے گھر میں صاف کریں, اگر گھر میں کرپشن صاف ہو جاتی ہے اور آپ وہاں پہ پرویز خٹک کو فارغ کرتے ہیں کیونکہ اس پر کرپشن کا الزام اس کے اپنے ممبرز لگا رہے ہیں, تو پھر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کرپشن کے معاملے میں سیریس ہے. جی محمود رشید صاحب کامنٹ کریں آپ, یہ تو سیدھا سیدھا کرپشن کا الزام آپ کے اوپر ہے. جی کہ ایک ہمارے اوپر تو کرپشن کا جو الزام لگا ہے اس کا ضرور ہم انصاف بھی کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے, تفتیش بھی کریں گے اور قرار واقعی سزا بھی دیں گے. لیکن نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں ثابت کر دیا کہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے کرپشن سے پیسے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ ایل ڈی اے سے شروع ہو جائیں, 85 88 جرنیلوں کی چھتری ان کے گملے میں پل بڑھ کر آمروں کی گود میں بڑا ہونے کے بعد ان کی فیکٹریاں ہر سال بچے دینا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ وزیر اعظم بنتے ہیں. ان کے بھائی ہیں, سراج ہیں, اسلم بشیر ہیں, جاوید شفیع ہیں, وہ بیچارے تو کروڑوں روپے کے مقروض ہیں. ان کی فیکٹری 1 سے 22 بچے دیتی ہے ہر سال اور یہ ارب پتی بن جاتے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اگر چاہیں کہ اس طرح ان کی جان چھوٹ جائے گی, اب جان نہیں چھوٹے گی. اس وقت حسین نواز کی 15 سال عمر تھی, حسن کی شاید 14 سال عمر تھی جب یہ اربوں روپیہ باہر گیا ہے. یہ 1993-94 میں یہ آف شور کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جس کا اعتراف انہوں نے کیا ہے, اور ان کی والدہ نے 1998 میں کہا ہاں یہ ہمارے بچوں نے پڑھنا تھا, یہ اپارٹمنٹ ہم نے لیے ہیں. کیا یہ وہ کوئی بزنس کر رہے تھے وہاں پہ؟ یہ پیسے کیسے باہر گئے؟ یہ پیسے جب پہلی دفعہ موٹر وے بنی تھی وہ کک بیکس کے پیسے ہیں. ڈائیوو کے چیئرمین کو نواز شریف پرائم منسٹر کی حیثیت سے ذاتی طور پر جا کر ایئرپورٹ پر وہاں ریسیو کیا کرتے تھے. پوری قوم جانتی ہے کہ یہ اربوں روپیہ لوٹ مار کا یہ کون سب سے پہلے باہر لے کے گیا ہے. اب اس سے جان نہیں چھوٹے گی. محسن رانجھا, آپ اس بات پہ نہ صرف میاں نواز شریف کو سیف ایگزٹ یہی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں یا قوم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے وہ پیش کر دیں, ورنہ یہاں پر پوری قوم کا مطالبہ ہوگا کہ یہ ثابت کیا جائے اور اس کے بعد انہیں جیلوں میں بند کیا جائے. یہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے جنہوں نے قوم کے لوٹ مار کے پیسے سے معاملات بنائے ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر. جی محسن تیار ہیں ہم. دیکھیں جو یہ باتیں کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے کال اور فیل میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ تحریک انصاف والے. عمران خان نے پوری قوم کو آف شور کمپنیوں کے شور میں آگے لگایا ہوا تھا, اور سب سے پہلے اس کی اپنی 1983 کی آف شور کمپنی نکل آئی, اس کے بعد اس کی بہن کی آف شور علیمہ خان کی آف شور کمپنی نکل آئی. پھر ایک طرف اس نے بٹھایا ہوتا ہے جہانگیر ترین کو, چپ کرے نا, مجھے بات کرے نا, میں نے بات کاٹی ہے آپ کی, وہ بولنے بھی نہیں دیتے. بات آپ کر رہا ہے اور بات تو سنو نا حوصلے سے. اگر حوصلہ نہیں ہے بات کرنے کا تو پھر پروگرام میں کرنے کی آتے ہیں. میری بات سنو گے تو میں پھر بات کروں گا نا, تمہیں تو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. تم بات کر رہے ہو تو بیچ میں کاٹنا شروع کر دیتے ہو. مجھے بولنے دو, میں تمہاری بات کاٹی ہے, میں اس کو سمجھا رہا ہوں. پتہ نہیں اس بندے کے کان
خراب ہے یا اس کے کان میں کیا مسئلہ اس کو آواز یہ میں بات کرتا ہوں یہ پیچھے بول پڑتا ہے کیونکہ اسے سچ سنا نہیں جاتا سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ خود ہے ابھی تک بنی گانا کا جو اس نے گھر لیا ہوا ہے وہ اس کا گھر سے بنی گانا والا ہے اس کے پیسے یہ سوال نہیں کر سکا اس کا جو لمبا سنڈے لائف سٹائل ہے وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکا کتنے بنگلوں میں یہ رہتے ہیں بچے جو ہے وہ بعد میں یونیوں میں ضرور پلتے ہیں ان کے بچوں کے نام جو کمپنی ہے ان کا ذکر کوئی نہیں ہے اس بریک کے دوران تمام مہمانوں کو پانی پلا لوں کیونکہ رمضان ہے شاید روزہ ابھی تک کہیں نہ کہیں لگ ضرور رہا ہے یہاں بریک لے لیتے ہیں بریک لے لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ٹی آرز کمیٹی کے ساتھ سیشن ہو چکے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن آج کے پروگرام سے ایک بات واضح ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں چاہے اس کے کہ وہ اپوزیشن کی ہوں یا حکومت کی ہوں سب احتساب چاہتی ہے لیکن ایک ہی ٹی آر پہ بات اڑی ہوئی ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے خانوادے سے اس احتساب کا باقاعدہ آغاز ہونا چاہیے جبکہ باقی تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ نہیں صرف اور صرف تمام جتنی سیاسی جماعتیں 68 سال کے اندر رہی ہیں ان تمام سے احتساب کا آغاز ہو یعنی سب کا احتساب ایک ساتھ ہو اس بات کا آج فیصلہ ہو گیا لیکن ایسے میں جوائنٹ سیشن چل رہا ہے بجٹ کا اجلاس ہے اور بجٹ کے اجلاس میں یہ تاریخ ساز فیصلے ہوتے ہیں اور انتظار ہوتا ہے پورا سال عوام کو کہ اس بجٹ کے اجلاس میں کوئی خاطر خواہ فیصلہ ہو عوام کی بہبود کے لیے عوام کے بجٹ کے حوالے سے کوئی نئی آپشن سامنے آئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسے میں خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کے سلسلے میں کچھ نازیبہ کلمات بولے اور سوری بھی کیا لیکن شیریں مزاری صاحبہ نہیں مان رہی اس جیسر کو جس میں خواجہ صاحب نے سوری بھی کی ہے لیکن وہ پروٹوکولک وے اختیار نہیں کیا جس کی بنا پر شیریں مزاری صاحبہ نے آج تحریک استحقاق بھی جمع کرائی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں جی خوشی صاحب محمود شاہ محمود میاں محمود الرشید صاحب آپ یہ بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ کافی رہے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے سوری کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں حد سے ذرا آگے تجاوز کر گیا تھا یہ کافی نہیں ہے یہ خیال ہے کہ اگر تو جس طرح انہوں نے ان کو پن پوائنٹڈلی نام لے کے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کسا تھا اگر ان کو مخاطب کر کے ان سے پرسنلی اگر وہ سوری کر لیتے تو معاملہ حل ہو سکتا تھا لیکن جس انداز کے ساتھ اور جس طرح میرا خیال ہے یہ شاید اسمبلی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاتون ممبر کے ساتھ اس طرح کے نازیبہ الفاظ اس انداز کے ساتھ ادا کیے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صفدر صاحب جو کہ انتہائی شریف النفس پارلیمنٹیرین تھے خواجہ آصف جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کی روح جو ہے وہ تڑپ اٹھی ہوگی مجھے آج کئی لوگوں نے ایس ایم ایس کر کے کہا ہے کہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ خواجہ جو ہے نا آصف کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے یہ تو خواجہ صفدر کی اولاد ہی نہیں ہمیں لگتے کہ جس طرح کی باتیں یہ اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ اپالوجائز کر لیں ان کا نام لے کے کر لیں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے اگر انسان ریئلائز کر لے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے نہیں تو اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے پریویلیج کمیٹی میں جاتا ہے یہ کیا تاثر کیا لے گی پوری قوم کہ یہ سینئر ترین لوگ ہیں اور ڈاکٹر شیریں مزاری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے ایک انتہائی باوقار پڑھی لکھی کونا مشق پارلیمنٹیرین دانشور صحافی اس کے بارے میں ان کے بارے میں اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا اور اس طرح کا بات کرنا اور پھر اس پہ اترانا اور پھر سوری نہ کرنا پھر معافی نہ مانگنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ ساری بات خواجہ آصف جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اور اپالوجائز کر لیں گے اتنا ہی خود ان کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا جی نواب وسان صاحب آپ بتائیے گا پارلیمنٹیرینز کی گفتگو وہ بھی اس ٹون کی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے اور کیا خواجہ آصف صاحب نے جو معافی مانگ لی یہ کافی رہے گی کیونکہ ہسٹری ہے سیاستدانوں کی اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے کی جس کا مرضی نام اٹھا لیں دیکھیں سلمان حیدر صاحب میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت خواجہ آصف ایک اچھا انسان ہے پتہ نہیں ان سے یہ کیوں الفاظ کبھی کبھی غلط نکل جاتے ہیں اور خاص کر عورت کے ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت کی جاتی ہے اگر اس طریقے سے عورت کو نام لے کے بلانا اور اسمبلی میں کہنا تو یہ تو بڑی افسوسناک اور دکھداک بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی عورت کے اوپر ایسے نام دینا تو ہم نے تو اچھا نواب علی حسن آپ کی آواز ہم تو اسی طرح نہیں پہنچ پا رہی ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں دوبارہ لائن ملاتے ہیں محسن آپ کی طرف آتا ہوں محسن خواجہ صاحب تو بہت مشہور ہو گئے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا اب انہیں کور کر رہا ہے ان کی گفتگو کو کور کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ سوری کافی ہے برا لگا آپ کو بھی سلمان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام سے لے کے تحریک انصاف کی میٹنگز اور تحریک انصاف کے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے جو عمران خان صاحب نے
زبان استعمال کی ہے اور سیاست میں یہ گندگی سے بھری ہوئی جو زبان تھی اور یہ طوفان بھٹو سے شروع ہونا سر، پھر بھٹو سے شروع ہونا سر، پھر کس کی سر بھٹو سے شروع ہو، پھر اس کے بعد اس اگلے پرائم منسٹر کی بات شروع کریں، شیخ رشید صاحب، عمران خان، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، کون ہے جس نے یہ لینگویج استعمال نہیں کی؟ میری بات سنیں نا، نہیں میری بات سنیں سلمان صاحب، وہ تو لینگویج تو تھی نا ایک غصے میں ایگریشن میں تو ہو جاتی تھی، لیکن ایک گھٹیا اور گندی لینگویج، مجھے یہ بتائیں آسمہ جہانگیر کے بارے میں عمران خان نے یہ بات نہیں کی تو میرے خیال سے عمران خان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے، جو میرے بھائی محمود صاحب ابھی بات کر رہے تھے۔ میں نے یہ اسی لیے کہا نا کہ اس پروگرام سے شروع ہو کے عمران خان کی میٹنگز تک اور پارٹی کا جو منشور ہے اس کے بیچ میں ہی بدتمیزی لکھی ہوئی ہے۔ چلے کرائم پہ رہیں گے، پارلیمنٹ کے اندر کیا بولا ہے؟ آپ ڈیفینڈ کریں اسے، خواجہ آصف نے کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہنا چاہیے۔ اور وہ بول رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، آپ پیچھے سے بولی جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا سلمان صاحب میری بات سنیں، یہ ایک بڑی زیادتی ہے، آپ ہم حکومت والوں کو کوئی نہیں بولتا، مجھے صرف یہ بتا دیں، کوئی نہیں بول رہا، صرف یہ بتا دیں کیا آپ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ اپوزیشن کی دونوں پارٹیز آپ بٹھا دیتے ہیں اور آپ بھی پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بھائی کچھ تو ہمیں سپیس دینا، 3 سال پہلے پوزیشن چینج تھی نا۔ میں کہہ رہا ہوں خواجہ آصف جو دیکھیں آپ خواجہ آصف کی بات کرتے ہیں نا، میں پوزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف تقریر کر رہا ہے، تقریر میں پیچھے سے بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے اور بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے، وہ پاور کے اوپر، انرجی کے اوپر، پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ کہاں پہ لکھا ہے پارلیمنٹ کے بیچ میں کہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہو آپ پیچھے سے ہوٹنگ کرنا شروع کر دیں؟ جب آپ ہوٹنگ کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو ایک بندہ تنگ آ کے انتہا میں آ کے، جو انہوں نے کہا میں اس کی نہیں سپورٹ کرتا، یعنی صحیح کہا نا خواجہ آصف نے، شہری مداری کو جو کچھ کہا صحیح کہا، جو انہوں نے بات کی اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کوئی بائی نیم استعمال نہیں کیے کہ آپ کا شیریں مزاری کا نام لے کے انہوں نے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، مسلسل جو وہاں پہ شور ہو رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دستی صاحب اور کچھ اور لوگ وہاں پہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی وزیر تقریر کرنا شروع جو وہاں پہ وہ باتیں کرتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ہمت ہی ہوتی ہے اس تقریر کرنے والے کی کہ وہ صبر سے اس کی بات کو بھی سن لیتا ہے اور اپنی تقریر بھی مکمل کرتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے اور میرے خیال سے خواجہ آصف صاحب کا سیچوریشن پوائنٹ بہت جلدی آ گیا ہے۔ اچھا اوکے، محمود رشید صاحب انہوں نے وہ تو کہنے ہیں کہ کہیں نام لیا ہی نہیں تو اس لیے ان کا سیچوریشن پوائنٹ سامنے آ گیا ہے۔ یہ بڑی معصومیت ہے ان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں نام نہیں لیا، پوری قوم نے اپنے کانوں سے سنا کہ بٹھاؤ اس ٹریکٹر ٹرالی کو، اور یہ دیکھیں پارلیمان کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس میں یہ روٹین کی بات ہے، کوئی سپیچ ممبر کر رہا ہے اس کے اندر کبھی کوئی نعرہ لگانا یا انٹرپشن، یہ معمولی روٹین کی بات ہے، اس پہ سپیکر آرڈر کر کے وہ خاموش کر دیتا ہے اور آرڈر ان ہاؤس جو ہے نا وہ آرڈر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خواجہ آصف خود تو سوری کر رہا ہے کہ میں حد سے تجاوز کر گیا، محسن صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ گالیاں وہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ، وہ بھی خواتین کو، اور اس کا دفاع کر رہا ہے یہاں محسن رانجھا بیٹھ کے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، جن کے جانے کی نشانی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا کا خوف نہیں انہیں آتا، جلسوں کی لینگویج میں اور باقی باہر میٹنگز کے لینگویج میں اور پارلیمان کے اندر ایک لینگویج میں فرق ہوتا ہے، فرق ہونا چاہیے، فرق ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ اگر کبھی کسی کی زبان سے اس طرح کی بات نکلتی ہے، اللہ یہ کہ فیمیل ممبر کے بارے میں نکلے، کسی میل ممبر کے بارے میں، کسی وزیر کے بارے میں بھی نکلے، تو لوگ فوراً ریئلائز کرتے ہیں، اپولوجائز کر لیتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اس پہ اس طرح بندہ بزید نہیں ہوتا، اس طرح کرتا نہیں ہے، یہ ڈیفینڈ نہیں کرتا، جس طرح انلوجیکلی یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں، میں ان کے صدقے جاؤں، ان کی جو انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال سے محمود صاحب کو یہاں سے اٹھ کے فوراً جا کے جو ہے نا نعیم الحق صاحب ان کو 25 جوتے لگانے چاہیے۔ جو بات انہوں نے کی، جو خواجہ آصف نے بات کی اور اس کے بعد جو نعیم الحق صاحب نے بات کی، میرے خیال سے اس کے اوپر تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی 25 جوتے ماریں۔ میں نے تو ابھی بھی آپ کے ٹاک شو میں ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال نہیں کیا، محمود رشید صاحب نے خود ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنی کسی کلیگ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کروں، ہم تو اس سے بھی استعمال کر رہے تھے۔ واپس لے لیں، معافی مانگ لیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو احساس ہوگا کہ یہ غلط ہوا ہے اور خواجہ آصف بھی معافی مانگے گا۔ آپ کریں تو وہ بات ہے نا، آپ کریں تو رام لیلا، ہم کریں تو پیچ ڈھیلا، یہ تو مطلب وہ بات ہوگی نا۔ جب معافی خواجہ آصف نے مانگ لی، ایک بار نام لے کے بھی معافی مانگ لی جائے تو قد تھوڑا بڑا ہی ہو جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، محسن شاہ نواز رانجھا، نواب علی وسان صاحب، یا محمود رشید صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔